अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास थर्ड प्राइमरी सब्जेक्ट उर्दू और जो मेरा टॉपिक है वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 2 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, यानी सवालात और जवाबात। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 3 से। जुमले बनाइए, यानी एक जो यहाँ इस सवाल का हिस्सा है उसमें भी अल्फाज दिए गए हैं, दूसरे में भी अल्फाज दिए गए हैं और तीसरे में भी अल्फाज दिए गए हैं। चूँकि हमें जोड़ने हैं और जुमले बनाने हैं, कोई नया नहीं डालना है बल्कि इसी को आपस में जोड़ के लिखना है। चूँकि सादिक के माने हैं सच्चे, पैगंबर के माने हैं पैगाम लाने वाला, किफ़ालत के माने हैं जिम्मेदारी लेना, ईमान अमीन के माने हैं अमानतदार या ईमानदार। चूँकि बीच में दो डब्बे छोड़ दिए गए हैं और आखिर पे एक और डब्बा भी छोड़ा गया है, तो माना है, यानी ये भी इसका मतलब है कि ये माना है, इसमें भी लिखना है, इसमें भी लिखना है, इसमें भी लिखना है, जो खाली जो खाने हैं उनमें। तो इसमें जो है इनके माने लिखे गए हैं, मसलन पैगाम लाने वाला, ईमानदार, ज़िम्मेदार और सच्चा। चूँकि अब हमने इसको जोड़ना है, सादिक के माने है सच्चा, इस तरह से हम लिख सकते हैं, सादिक के माने है सच्चा। हम अलग भी इसे लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। सादिक के माना है, इसमें आएगा सच्चा, बन गया पहला। इस तरह से पैगंबर के माने हैं, पैगंबर के माना है पैगाम लाने वाला, इसके साथ ये आएगा, पैगाम लाने वाला वाला। किफ़ालत, किफ़ालत के माना है ज़िम्मेदारी, ज़िम्मेदारी। इस तरह से इसमें है अमीन के माना है ईमानदार, ईमानदार, यानी पहले को सच्चा के साथ जोड़ना है, दूसरे को पैगाम लाने वाले के साथ जोड़ना है, तीसरे को जो है ज़िम्मेदारी के साथ जोड़ना है, जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ ही है, और जो आखिर पे है उसको ईमानदार के साथ जो है वो जोड़ना है। तो हो गया ये सवाल जवाब मुकम्मल। चूँकि इसी तरह से यहाँ पर भी है, अलिफ के हर जुमले का दूसरा हिस्सा बे में तलाश करके जुमले मुकम्मल कीजिए। यानी अलिफ में कुछ हिस्से, एक जुमले जो जुमलों के आधे जुमले हैं और इसका आधा जुमला जो है वो हमने इसमें से तलाश करना है, लेकिन सही को सही के साथ ही जो है वो जोड़ के जो है वो जोड़ना है। क्योंकि जब हम बात करते हैं अलिफ की, तो इसमें हलीमा सईदिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डैश डैश किया। चूँकि हम जानते हैं कि हलीमा सईदा जो थी उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, यानी वो उसकी रसाई माँ थी। अब्दुल मुत्तलिब जो था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा था। बीबी आमना जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ थी। इस तरह से अबू तालिब जो थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थी। इस तरह से यहाँ पे इधर उधर कुछ जो है बिखरा हुआ लिखा गया है, तो हमने इसको सही के साथ जो है वो जोड़ना है। चूँकि एक तरफ हलीमा सईदिया ने आपको डैश डैश किया, यानी हलीमा सईदिया ने फिर आपको दूध पिलाया, यानी ये इसको इस तरह से जोड़ना है जैसे मैं जोड़ रहा हूँ, इसको इस तरह से हमने जोड़ना है। अब्दुल मुत्तलिब आपके डैश डैश थे, अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा थे, इसको इसके साथ जोड़ना है, ध्यान रखिएगा, इसके साथ जोड़ना है। बीबी आमिना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डैश डैश थी, बीबी आमिना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ थी, वालिदा थी, इसको इसके साथ जोड़ना है जैसे मैं जोड़ रहा हूँ। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, इसको इस तरह से जोड़ना है, यानी हो गया ये भी। अब है सवाल नंबर 5। चूँकि सामने दिए हुए
لفظوں میں سے مناسب لفظ خالی جگہوں پر بھریے. چونکہ یہاں جو جملہ دیا گیا ہے، جو سینٹینس لکھا گیا ہے، تو خالی جگہ میں وہی بھرنا ہے جو موزون ہوگا اور صحیح ہوگا. یعنی دو دیے گئے ہیں، دونوں ہمیں لگتے ہیں کہ وہ موزون ہے، لیکن ان میں سے ایک ہی موزون ہے، یعنی ایک ہی مناسب ہے جو ہم اس خالی جگہ میں جو ہے ہم نے ڈالنا ہے. اگر ہم موضوع نہیں ڈالیں گے تو آپ جو یہ جملہ ہوگا وہ نامکمل رہے گا، اور جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ تبدیل ہوگا، اور صحیح جو اس کا معنی ہوگا وہ نہیں نکل پائے گا. اس طرح سے پہلا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے ڈیش ڈیش شہر ڈیش میں ہوئی. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب ملک کا نام ہے، اور شہر جو تھا جہاں پہ اس کی ولادت جو ہوئی، یا جس کی یعنی پیدائش ہوئی، جہاں پہ اس نے جنم لیا، وہ مدینہ کا شہر نہیں تھا بلکہ وہ مکہ کا شہر تھا. یعنی اس میں مکہ لکھنا ہے، مکہ، میم کی فیک مکہ. اس طرح سے یہ سٹار والا دوسرا. حلیمہ سعیدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش ڈیش ماں تھی. یعنی ہم نے پڑھا ہے کہ حلیمہ سعیدہ جو تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں جیسی ہی تھی، کیونکہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. جو دودھ پلانے والی ماں ہوتی ہے اس کا نام یہاں پہ لکھا گیا ہے. رضائی ماں ہوتی ہے، منہ بولی ماں ہوتی ہے. یعنی منہ سے جو ہم بولتے ہیں کسی کو ماں رضائی ہو گئی کہ واقعی اس نے اس کو دودھ پلایا، بالکل صحیح ہے رضائی. یعنی یہاں پہ لکھنا ہے رضائی ماں، کیونکہ حضرت حلیمہ سعیدہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام ڈیش کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ اپنا کام کرتے تھے، خود کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ خود کرتے تھے. یہاں پہ لکھنا ہے خود، کھائی واو دال خود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی ڈیش ڈیش کا خاص خیال رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا ڈیش ڈیش بچوں کی ڈیش کا خاص خیال رکھتے تھے. وہ تربیت، غذا کا نہیں بلکہ تربیت جو تھی، آپ کی کوشش تھی کہ بچوں کی صحیح تربیت ہونی چاہیے. یعنی تربیت اس میں یہ لکھنا ہے، تربیت. اس طرح سے اور بھی اس میں دیے گئے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ڈیش ڈیش راستہ دکھایا. آپ نے انسان کو کون سا راستہ دکھایا؟ پکا راستہ دکھایا، سیدھا راستہ دکھایا، سیدھا راستہ دکھایا. یعنی صحیح راستہ جو تھا وہ آپ نے دکھایا. اس کو یہاں پہ سیدھا لکھنا ہے اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خدا کی ڈیش ڈیش کرنے کا حکم دیا. تو آپ نے خدا کی ریاضت کرنے کا حکم دیا، عبادت. آپ نے خدا کی عبادت کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں نبی بنے. یعنی کس عمر میں آپ نبی بنے؟ 50 سال کی عمر میں نبی بنے یا 40 سال کی عمر میں نبی بنے؟ تو صحیح جواب ہے 40 سال کی عمر، یعنی 40 اس کے اندر یہ لکھنا ہے اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے سبھی لوگ ڈیش ڈیش ہیں. آپ نے فرمایا کہ خدا کے سامنے سبھی لوگ برابر ہیں. بہتر ہے، برابر ہے نہیں، بہتر نہیں ہو سکتے بلکہ برابر ہو سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے سب لوگ برابر ہے، برابر اس میں یہ لکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش سے ہی سچے اور نیک تھے. آپ پہلے سے ہی، یعنی بچپن سے ہی، جوانی سے ہی نہیں، بچپن سے، اس کو لکھنا ہے بچپن سے ہی سچے اور نیک تھے. تو اس طرح سے یہ سوال جو ہے یہ ختم ہوا ہے. اب یہاں پہ ایک اور سوال دیا گیا ہے، لکھیے اور سیکھیے. یعنی لکھنا بھی ہے اور ہمیں کچھ سیکھنا بھی ہے. استاد بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھوائے. یعنی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک چھوٹا پیراگراف، یعنی ایک چھوٹا سا جو ہے وہ مضمون قلم بند کرنا ہے. تو یہاں میں نے اس کا جواب لکھنے کی کوشش کی ہے. کلاس 3 چونکہ لکھیے اور سیکھیے، یہ یہاں تک سوال ہی ہے جو کتاب پر ہے، سوال نمبر 6. تو اب جواب لیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ آخری رسول ہے. یعنی آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر یا کوئی رسول بن کے نہیں آئے گا. یہ کیٹیگوریکلی جو ہے کلیئر ہے. اور یہ پہلا میں نے لکھا، پہلا شروع کیا، یعنی مضمون جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو جہالت سے نکال کر نور کی طرف راغب کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ آپ نے عالم انسانیت کو جہالت سے نکالا ہے. یعنی دنیا میں جہالت تھی، دنیا میں بگاڑ تھا، فساد تھے، اسے انسانوں کو نکالا ہے اور انسان کو صحیح راستے کی طرف راغب کیا. یعنی اچھا راستہ جو ابھی ہم پڑھتے تھے، سیدھا راستہ آپ نے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک سیرت، آپ خود بھی نیک سیرت، یعنی آپ کی زندگی پاکیزہ تھی، نیک سیرت تھی اور امن
کے پیروکار رہ چکے ہیں۔ آپ نے کبھی جنگ کی طرف توجہ نہیں دی، آپ نے کبھی بھی جنگ نہیں چاہا، بلکہ آپ ہمیشہ امن کے خواہاں تھے، آپ امن پرست تھے، یہ بھی آپ کی خوبی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں اور محتاجوں کی خدمت کی ہے، چونکہ آپ ہمیشہ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، مسکینوں کی خدمت کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کا سب سے روشن پہلو آپ کا اعلیٰ حسن اخلاق ہے، چونکہ آپ کی زندگی کا ہر ایک گوشہ ہمارے لیے سبق ہی ہے۔ آپ کی باتوں میں فلسفہ ہے، آپ کی باتوں میں ہمارے لیے ہماری زندگی بنانے کا، ہماری زندگی بہتر بنانے کا ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہے۔ لیکن ان میں سے اعلیٰ جو آپ کا سب سے عظیم ہے، جس کی تعریفیں غیر مسلم بھی کرتے ہیں، وہ ہے آپ کا حسن اخلاق۔ یعنی آپ کا حسن اخلاق جو ہے وہ بہت عظیم ہے، وہ بہت عظیم تھا اور وہ ہمیشہ بہت عظیم رہے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل انسان کا درجہ ملا۔ آج ہم اتنا ہی جو ہے وہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔